تجلیات نبوت، غزوہ تبوک، رجب 9 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجی کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا، اور اب یہ قبائل آزادی و خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ پہلے جو تھے رومن امپائر کے انڈر میں تھے بہت سارے عرب قبائل، تو اب وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ان کو ایک امید ملی تھی کہ ہمیں بھی آزادی ملے گی، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا، تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہاد کا واضح طور پر اعلان فرمایا، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے، یعنی جو سائے تھے جو اس میں رہنا پسند کر رہے تھے، وہ آرام چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ 8000 درہم چاندی لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لائے۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی جو کچھ ہو سکا زیورات تک بھیجے۔ تنگ دست صحابہ رضی اللہ عنہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے، تو انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ نے تیار کیا۔ اس موقع پر منافقین نے چہم گوئی بھی کی۔ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باس پرس ہوئی تو کہنے لگے، ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے،
ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر یعنی ایکسکیوز لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں نہ جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اسلامی لشکر راہ تبوک میں۔ اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ بال بچوں پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ تو مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو، خزرج کا جھنڈا حضرت حبیب بن منذر رضی اللہ عنہم کو۔ جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل مقصود تبوک تھی۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی۔ 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے درخت کے پتے کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں۔ لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آ ملے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے۔ اس میں کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور جب سمود کے اس علاقے سے گزرے تو اب آپ نے یہ بھی فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریہ کنان یعنی روتے ہوئے داخل ہونے کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی۔ جہاں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہاں پر اس کو ایک پکنک اسپاٹ کی طرح نہیں بنانا چاہیے، وہ وہاں عبرت کے لیے جانا چاہیے کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ پھر اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی فرماتے۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ آ ملے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھیٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں؟ یہ انصاف نہیں، واللہ تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔
تلوار اور نیزہ لیا چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ تبوک میں 20 دن۔ رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرونی ملک بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر رعب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔ آپ کے پاس آئلہ کا حاکم یوحنا بن روبہ آیا، اس کے ساتھ جربہ، عذرا اور مینا کے بھی وفود تھے۔ انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو اور باشندگان آئلہ کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ اس طرح آپ نے ایک تحریر جربہ اور عذرا کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں گے۔ اہل مینا نے آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کی، یعنی اتنا جو ہے وہ مدینہ پہنچائیں گے تو ان کو امان دی جائے گی، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ دامت الجندل کے اخیدر کی گرفتاری، دامت الجندل جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا یہ جو اخیدر تھا، یہ پرنس تھا، اس کی گرفتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواریوں کی معیت میں دامت الجندل کے اخیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد تشریف لے گئے۔ جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ اخیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اخیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے پر صلح فرمائی کہ اتنا سب کچھ دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شریعت پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا، یعنی اس نے یہ بھی کہا کہ میں جزیہ بھی دوں گا۔ مدینے کو واپسی۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آتے جاتے 30 دن لگے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینے سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر دھاتا باندھے ہوئے تھے، انہیں چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ آپ سوچیں، پورا جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس میں 12 ایسے منافقین تھے جو آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح سے جیسے ہی آپ گھاٹی سے نکلے تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو
آپ کے بہت قریب آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ ان کی جو سواری ہے، یعنی اونٹ یا گھوڑے جس پہ بھی وہ ہوں گے، ان کے چہروں پر ضرب لگائے، یعنی چہروں کو زور سے مارے. تو وہ بھاگے اور ان پر رعب چھا گیا اور وہ جا کے پھر سے لشکر میں مل گئے. آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ 12 ایسے لوگ ہیں جو لشکر میں موجود ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مدینہ کے ہی رہنے والے تھے اور یہ منافق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا، حضرت حذیفہ بن یمان کو. مسجد زرار کا انہدام، نے اس کو ختم کرنا. منافقین نے ضرر رسانی، کفر، ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، کفر، مومنین میں تفریق، یعنی ان میں جو ہے بڑھ جائیں تاکہ مومن، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھاٹ کی جگہ فراہم کرنے کے لیے، یعنی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر اللہ کے دشمن آ کے بیٹھ سکیں، باتیں کر سکیں، پلان بنا سکیں، ان کے لیے ایک جگہ ہو، وہ مسجد کے نام سے بنائی تھی. قباء میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو رہے تھے، یعنی جنگ تبوک پر جانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ، لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذو اوان میں اترے، یعنی ایک جگہ ہے مدینہ کے پاس، اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا اور مسمار کر دیا، یعنی مسجد کو حکم دیا کہ اس کو ختم کر دو مسجد کو، کیونکہ وہ مسجد نہیں تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوا کر اس کو مسجد کا نام دینا چاہ رہے تھے، جبکہ وہ کفر کا گڑھا بنانا چاہ رہے تھے اسے. اہل مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال. جب مدینہ کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابا اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عورتیں اور بچے بچیاں نکل پڑے، جو یہ گنگنا رہے تھے، طلال بدرو علینا، ہم پر ثانیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. مخالفین، جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں. آپ نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن، یعنی اندر کا جو حال تھا، جو ان کے اندر سچ یا جھوٹ تھا، اللہ کے حوالے کر دیا. 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. انہوں نے سچ سچ کہا کہ کوئی عذر نہیں تراشا. آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں. تو ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی. 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں. پھر 50 دن پورے ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ نازل کی اور فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ آ گئی، ان کی جان پر بن آئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے،
تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 118۔ اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ جبکہ کچھ اور آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دیں۔ بس سب تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے۔ اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اشامہ بن ابجر نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور ان پر سخت غمگین ہوئے۔ وہ حضرت عثمان کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی جو تھی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد، جب ان کا انتقال ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹ رہے تھے تو ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تھی، لیکن جب جنگ تبوک کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس سے بھی تمہاری شادی کر دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی اور حضرت عثمان اتنے اچھے تھے۔ آپ کی چوتھی بیٹی جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی۔ پھر ذوالقعدہ 9 ہجری میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نہ مانے۔ لیکن پھر قرآن نازل ہو گیا جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب کوئی بھی منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ غزوات کے بارے میں چند کلمات، جتنے بھی غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور کرم کے قتل اور غارت گری، آتش بازی، اکھاڑ پچاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ لیکن اسلام نے آ کر اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا، تو اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن اور امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی اسلام نے کہا کہ جنگ کرنا ہے کرو، لیکن مظلوم کو بچانے کے لیے کرو۔ جو ایسے بادشاہ ہیں جو رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، اور کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہ سب کا دین ہوتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے کوئی دین اختیار کرے یا کوئی کام کرے، تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم آیا۔ عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے۔ تو بکر اور تغلیب کے درمیان جنگیں بخصوص 40 سال تک چلتی رہی ہے، جو دو قبائل تھے ان کے۔
اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس اور خزرج جو مدینہ کے قبائل تھے، ان کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی ایک دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ بس یہ ان کو اس طرح کی تھا کہ بس ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا بعد میں جا کے کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، لیکن بس لڑائی چلی آ رہی ہے تو وہ چلی ہی جاتی تھی، جنریشن ٹو جنریشن جاتی تھی لڑائی۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی، جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حاکمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب اور غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگ میں قتل ہونے والے سارے مسلمان مشرکین اور یہود اور نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1,000 بنتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑیں اور جو ٹوٹل لوگ مرے وہ صرف 1,000 تھے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنے تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف اور اکناف میں امن اور امن کا دورہ ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔